الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، اسلامی اخلاق کی محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج پروا پرسونی میں دینی مجلس میں ہم سب بیٹھے اور لال محمد صاحب نے جن علماء کا انتخاب کیا، سارے علماء ان کی دعوت پر حاضر اجلاس ہوئے. اللہ تعالیٰ نے میری حاضری کو قبول کیا. آئیے سب سے پہلے اس بچی نے جو 30 پارے قرآن میں محفوظ کیے اس پر صرف ایک شعر پڑھ کر آگے بڑھو. آتا ہوا اس شعر کو ضرور پڑھیے گا جو تھک تھک کرتا ہے. یاسین یاسین زندہ باد، رحمان زندہ باد، یاسین زندہ باد، رحمان زندہ باد، یاسین زندہ باد ہے. دنیا کی ہر کتاب میں قرآن زندہ باد. بہت اچھا. یہ دیکھیے آپ سے بھی سوال دنیا کی ہر کتاب میں قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد. شاہ رخ ہے زندہ باد، سلمان زندہ باد. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ رخ ہے زندہ باد، سلمان زندہ باد. شاہ رخ ہے زندہ باد، شاہ رخ ہے زندہ باد، سلمان زندہ باد. جو دین پر چلا وہ مسلمان زندہ باد، مسلمان زندہ باد. جو دین پر چلا وہ مسلمان زندہ
باد مسلمان زندہ باد. شعر حاضر کرتا ہوں. تیار رہیے. آپ تھوڑا اطمینان بنا کر بیٹھے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. ڈوب نہ جائے ہائے ہائے ڈوب نہ جائے میرا سفینہ. ہائے ہائے دل میرا دھک دھک کرتا ہے. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. ڈوب نہ جائے میرا سفینہ. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. ڈوب نہ جائے میرا سفینہ. ڈوب نہ جائے میرا سفینہ. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا ہند میں جینا. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. مشکل ہو گیا ہند میں جینا. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. جالی سنہری روزہ پیارا. جالی سنہری روزہ پیارا. گنبد خضرا کا منظر. جالی سنہری روزہ پیارا. گنبد خضرا کا منظر. جالی سنہری روزہ پیارا. جالی سنہری روزہ پیارا. گنبد خضرا کا منظر. عالم کب دیکھوں گا مدینہ. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. عالم کب دیکھوں گا مدینہ. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. عالم کب دیکھوں گا مدینہ. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. دل میرا دھک دھک کرتا ہے. ایک بار پورا ملنا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے نا سبحان اللہ. ارے بولیے نا سبحان اللہ. ارے سنیے سنیے سنیے. نعرہ ابھی تک نہیں لگا ہے نا. چلیے بچی کے نام پر اور مولانا سجاد صاحب پڑھ کے نام پر نعرہ لگا رہا. سب لوگ تیار رہیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. بی بی حسن خاتون زندہ باد. مولانا صدر عالم صاحب زندہ باد. مولانا خورشید صاحب زندہ باد. مولانا عبدالوحید صاحب وحید السما صاحب زندہ باد. اور اپنے لیے بولیے زندہ باد. اہل مجمع زندہ باد. ماشاء ناظم اجلاس صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. عطا ہو. زمانہ زمانہ ہلو ٹھیک تو ہے ماشاء اللہ. وہی چار شروع سے سمجھا. ٹھیک ہے نہ رہی ایک رس تو بولا جی. زمانہ بہت
خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے. بے شک بے شک. زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے. سبب اس کا یہ ہے سبب اس کا یہ ہے کہ ساری زمین پر کہیں اور آقا کا روزہ سبحان اللہ. بے شک. مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے کہیں اور آقا کا روزہ نہیں ہے. اور یہ شعر بڑے خاص بات فرمائے عطا ہوا. اذانیں بھی ہوتی نمازیں بھی ہوتی. یہ دیکھیے ماشاء اللہ. بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا. اذانیں بھی ہوتی نمازیں بھی ہوتی. بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا. نبی کے نواسے نبی کے نواسے نہ گردن کٹاتے تو سب کہتے اسلام زندہ نہیں. بے شک. مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے کہیں اور آقا کا روزہ نہیں ہے. اور ہمارے علماء کے حوالے سے ایک شعر بہت پیارا پیش کرتا ہوں, سماعت کریں گے. کوئی چڑھے تے سورج سے کہہ دے کسی دن بھری دوپہر میں تجھے دیکھ لوں گا. بولو, ارے بولو یار سبحان اللہ. کوئی چڑھے تے سورج سے کہہ دے کسی دن بھری دوپہر میں تجھے دیکھ لوں گا. ابھی میری آنکھیں ابھی میری آنکھیں مکمل نہیں ہے ابھی انہیں قدر میں نے دیکھا نہیں ہے. مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے کہیں اور آقا کا روزہ نہیں ہے. بہت سچ پوچھیے, دل کی گہرائی سے میں بول رہا ہوں. لاؤڈ اسپیکر بازار نہیں ہے جو مجھے ہونا چاہیے. میری کافی جہانگیر صاحب کی نظامت میں جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ آواز بہت ہے, بہت مائک اچھا ہے, لیکن مجھ کو تو کھینچ رہا ہے, بہت تکلیف پہنچا رہا ہے. ماشاء اللہ. پڑھیے. ہو گیا. پڑھو پڑھو. لیلا لیلا کو بھول جاتا وہ کون. یہ مطلب کا شعر ہے, سن لیجیے. اور جوڑی سے پہنچاتا ہوں. ہاں. لیلا کو بھول جاتا وہ دعویٰ ہے یہ میرا. لیلا کو بھول جاتا وہ لیلا کو بھول جاتا وہ دعویٰ ہے یہ میرا. مجنون بھی دیکھ لیتا جب چہرہ 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 حضور کا. مجنون بھی دیکھ لیتا جب چہرہ حضور کا. آلہ ہے کتنا دیکھیے رتبہ حضور کا. آلہ ہے
کتنا دیکھیے آلہ ہے کتنا دیکھیے رتبہ حضور کا جبریل چومتے رہے جبریل چومتے رہے تلوار 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 حضور کا جبریل چومتے رہے تلوار حضور کا ماشاءاللہ ایسن بات کی ویسن بات چل کے دیکھا ویسن بات ایک بار بولیے سبحان اللہ ایسن بات کی ویسن بات چل کے دیکھا ویسن بات ہم ہو دیکھی تو ہو دیکھا شہر مدینہ کے ایسن بات کی ویسن بات چل کے دیکھا کیسن بات ہم ہو دیکھی تو ہو دیکھا شہر مدینہ کے سن بات کہ فضل خدا سے فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم پر سونی میں فضل خدا سے فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم پر سونی میں فضل خدا سے ہر دم ایسا فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم پر سونی میں برسے رحمت رم جھم پھول کھلے پر سونی میں برسے رحمت رم جھم پھول کھلے پر سونی میں میرے دوستوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ دوستوں ہم سب کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بچی حافظ قرآن بنی ہے تھوڑا اسے منظر کو میں کھینچنا چاہتا ہوں اور سامنے لانا چاہتا ہوں خوب تھوڑا سا دل لگا کر کے اس کو سننے کی کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک انتخاب کرتا ہے ہر چیز کا اللہ ایک انتخاب کرتا ہے اور وہ انتخاب جب ہوتا ہے تو اس اعتبار سے انسان عمل میں آتا ہے اللہ رب العزت نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی بہت سی کتابیں آسمانی کتابیں ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے لیکن 4 کتابوں کا انتخاب ایسا کیا کہ ساری دنیا ان 4 کتابوں کے بارے میں جانتی لیکن اللہ نے ہر کتاب کا انتخاب الگ الگ کیا اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے زبور اتاری داؤد علیہ السلام کے لیے انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انتخاب کیا اللہ نے قرآن اتارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کیا لیکن میرے دوستو اب اس کو ذرا سمجھو اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری کو کیا کہا اے موسیٰ تم پر چلو تمہیں توریت وہاں ملے گی زبور کا انتخاب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کیا اللہ نے کہا اے داؤد فلاں عبادت خانے میں چلو وہاں تمہیں زبور ملے گی اللہ نے انجیل اتاری کہا اے عیسیٰ فلاں مقام پر چلو تمہیں انجیل وہاں ملے گی لیکن اللہ جب قرآن آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے حبیب فلاں مقام پر چلو قرآن وہاں ملے گا مکہ میں چلو قرآن وہاں ملے گا مصطفیٰ میں چلو قرآن وہاں ملے گا میلا کی گھاٹی میں چلو قرآن وہاں ملے گا آج کے میدان میں چلو قرآن وہاں ملے گا آرے ہرا میں چلو قرآن وہاں ملے گا آرے شیر میں چلو قرآن وہاں ملے گا اللہ نے یہ اعلان کیا جہاں جہاں میرا نبی ہوگا وہاں وہاں میرا قرآن ہوگا
میرا نبی مکہ میں جائے گا، قرآن مکہ میں جائے گا، میرا نبی مزدلفہ میں ہوگا، قرآن مزدلفہ میں جائے گا، میرا نبی غار حرا میں ہوگا، قرآن غار حرا میں جائے گا، میرا نبی غار سور میں ہوگا، قرآن غار سور میں جائے گا۔ اے میرے دوستو اور بزرگوں، آج ایک چھوٹی سی بچی جس کے آج آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے سر پر ایک دستار رکھی گئی ہے، اور 57 دن کے اندر ایک حافظہ بن جائے، یہ آج کے دور کے لیے بہت ہی ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالی ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اے میرے دوستو اور بزرگوں، 57 دن کا مطلب 2 مہینے میں ابھی کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اس بچی نے تو حافظ قرآن کا سہرا لگایا ضرور ہے، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اس بچی کی ماں کو، میں مبارک دیتا ہوں اس بچی کی ماں کو، میں مبارک دیتا ہوں اس بچی کے ابو کو، جنہوں نے اپنے پاک دامنی کی وجہ سے یہ بچی 57 دن میں حافظ قرآن بنی ہے۔ کمال اس سے زیادہ اس کے ماں باپ جنہوں نے ایمانداری سے، سچائی سے، حلال روزی سے، محنت اور مشقت سے اپنی لاڈلی بچی کو پڑھایا، اور اپنے لال سے 4 بچوں کو پڑھایا۔ کوئی ابھی خوشبو اللہ قاسمی بن کر اٹھا ہے، بغل میں اس کا ایک اور بھائی بیٹھا ہے، پھر بازو میں ایک بھائی بیٹھا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ بچے جہاں جہاں جائیں گے حلال حلال کی بات کریں گے، یہ بچے جہاں جائیں گے قرآن کی بات کریں گے، یہ بچے جہاں جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے، یہ بچے جہاں جائیں گے اپنے ماں باپ کا چرچا کریں گے۔ آج ہم اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیتے، یہ بچے ٹھنڈا ہو جا رہے ہیں، یہ بچے آوارہ کتے کی طرح گھوم رہے ہیں، یہ بچے گلی ڈنڈا کھیل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ بچے جوان ہوتے ہیں تو ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں، ہمارا بچہ آوارہ ہو گیا، ہمارا لڑکا نکارا ہو گیا، ہمارا بچہ نکما ہو گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا سر کس کے حوالے ہوگا؟ آپ کا بچہ جب ڈپلوما کرتا ہے، آپ کا بچہ جب انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھتا ہے، آپ کا بچہ جب MBBS ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ کیسے ڈپلوما پاس کرے گا، میرا بچہ کس طرح سے یہ انجینئرنگ کورس کرے گا، میرا بچہ MBBS میں کیسے اپنے نمبرات کو آگے بڑھائے گا۔ آپ اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کی فکر آپ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ 2 بجے رات میں بستر چھوڑ کر باہر گھوم رہا ہے، یا وہ 2 بجے رات میں اپنی ماں سے بات کرتا ہے، وہ 2 بجے رات میں اپنی بہن کے پاس فون لگاتا ہے، وہ 2 بجے رات میں اپنی خالہ سے بات کرتا ہے۔ ارے گارجینوں سنو، میں مجھے لڑکا رہا ہوں، میری ماں بہنوں تم بھی سنو، اگر وہ بچہ 2 بجے رات میں گھر سے نکل رہا ہے، سمجھو کہ میں بھی کبھی نہ کبھی اس راستے کو پار کی ہوں جس کی وجہ سے میرا بچہ آوارہ ہو گیا، میرا بچہ نکما ہو گیا، میرا بچہ آج میری بات کو نہیں مانتا۔ وہ 2 بجے رات میں بھی تو ماں باپ کو فکر ہونا چاہیے کہ 2 بجے رات میں بستر سے کہاں نکلا ہے، اس کا بستر خالی کیوں ہے۔ 12 بجے رات میں اس ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ کرے کہ میری اولاد کہاں سوئی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اے میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ نے راستہ دیا اور کہا کہ سب سے پہلے اس چیز کی جانکاری حاصل کرو جو تمہاری زندگی میں یہاں سے لے کر وہاں تک، حیات سے لے کر اور قبر کی منزل تک جو چیز تمہیں ساتھ دے اسے گلے لگاؤ۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے، برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اندھا اور بینا، آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا ایک نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو بمبئی جانا ہے تو بمبئی جانے والی ٹرین پکڑ کر بمبئی جائیں گے، کلکتہ والی ٹرین پر بیٹھیں گے تو آپ کلکتہ چلے جائیں گے، بمبئی نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، آپ اپنے بچے کو جب ٹی وی
تعلیم دیں گے، قرآن والی تعلیم دیں گے، نبیوں والی تعلیم دیں گے، تو بچے بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد آپ اس بچے کی بہت اچھی نسبت تلاش کر آپ شادی کرائیں گے، شادی کرانے کے بعد وہ بچہ اب وہ بچہ نہیں رہا، بلکہ آپ اس کی جوڑی کو کہیں نہ کہیں سے تلاش کر لائے، اب آپ کا بیٹا ایک زندگی کو سنبھالنے کا راستہ اپنایا اپنی ازدواجی زندگی کے ساتھ، ماں بہنوں کا اب تعلق بہو سے جڑ گیا اور بہو کا تعلق اپنی ساس سے جڑ چکا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں یہ تعلقات یہ الگ ہے، ایک زمانہ تھا، نوٹ کرو میری بات کو، ایک زمانہ تھا کہ بہو کہتی تھی کہ جہاں بھی شادی کرنا ہے کرو مگر مجھے ساس اچھی ملے، اس لیے کہ ساس کے ساتھ زندگی زیادہ گزرتی ہے، آج کا زمانہ ہے کہ ساس کہتی ہے ذرا اچھا رشتہ دیکھنا، بہو ہماری صحیح وہ زمانہ تھا کہ بیوی گھبراتی تھی ساس سے، آج زمانہ ہے ساس گھبراتی ہے بہو سے، میرے دوستوں اور بزرگوں آج اگر آپ نے اچھی تعلیم دی اور قرآن والی تعلیم دی، آپ پیسے خوب خرچ کرتے ہیں، خوب لٹاتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں اللہ نے مال دیا ہے صحیح راستہ بھی تو دیا ہے، اس پیسے کو صحیح راستے پر خرچ کرو، اس پیسے کو تعلیم پر خرچ کرو، آج ہمارا پیسہ ہماری رقم ہماری جائیداد غلط جگہوں پہ جا رہی ہے، آج انسان جب شادی کے موقع سے جب گاؤں میں ابھر کر سامنے آتا ہے ایک طرف میسج دیتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے ہم اپنے بیٹا کی شادی کریں گے اللہ اس کے رسول کے طریقے پر کریں گے، آج ابھی ہونے والا ایک نکاح ہے، مولانا خوشب اللہ کا نکاح ہوگا اس جلسے میں، الحمدللہ یہ نکاح کتنا سادہ ہوگا، لیکن ایک نکاح وہ بھی کیا جس کے بارے میں یہ چرچا آتا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے میں دھواں اڑایا ہے تو میں اپنے بیٹا کی شادی میں کرتا کر کے دکھا دوں گا، دیکھنا پسند ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں صحیح راستہ یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم پر خرچ کیا جائے، اللہ نے نوازا ہے تو آپ کا بچہ اگر نہیں پڑھ پایا اس پیسے کو بچے پر خرچ کر کے اس کو آپ قرآن بنا سکتے ہیں، اس کو آپ عالم دین بنا سکتے ہیں، اے اللہ میرا بچہ حافظ قرآن نہیں بنا، میرا بچہ عالم دین نہیں بنا، لیکن اے اللہ کم سے کم اپنے پیسے کو اس رقم کو میں ایک غریب بچے پر خرچ کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو تو حافظ قرآن بنا دے، اے اللہ اس کو تو عالم دین بنا دے، اللہ رب العزت آپ کے پیسے کو صحیح جگہ پر لگا دے گا، قسمت آپ کی بن جائے گی، میرے دوستوں اور بزرگوں نہیں پڑھایا اور آسانی سے کہہ دیتے ہیں امام صاحب کو 8,000 روپیہ دیتے ہیں، 10,000 روپیہ دیتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، 10,000 روپیہ کم ہوا، 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، 8,000 روپیہ دیتے ہیں، کھینچ کر بولتے ہیں 8,000 10,000 روپیہ دیتے ہیں، میرے دوستوں خرچ نہیں کریں گے، عالم دین پر خرچ نہیں کریں گے، حافظ قرآن پر نہیں کریں گے، یہ بچے مایوس ہو جائیں گے، یہ بچے کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ کسی کی تنخواہ اچھی نہیں ہے، وہ بچے پڑھنے سے بھاگیں گے، آپ اگر اچھی تنخواہ دیں گے، آپ امام کی تنخواہ اچھی دیں گے، وہ امام جب فراخ دل ہوگا، وہ امام جب اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی تو وہ امام کہے گا اللہ بہت بڑا شکر ہے کہ صحیح راستے پر مجھے لگایا، اللہ والا راستہ عطا فرمایا، نبیوں والا راستہ عطا فرمایا، لیکن میرے دوستوں آپ نے خرچ نہیں کیا، آپ نے امام کی تنخواہ پر خرچ نہیں کیا، آپ نے نبیوں پر خرچ نہیں کیا، آپ نے ائمہ حضرات پر خرچ نہیں کیا، جانتے ہیں اس کا حال کیا ہوگا؟ سارے گھر کے لوگ اکٹھا ہوئے اور سب نے کہا کہ ہم اپنے امام صاحب کو 12,000 روپیہ دیں گے، 15,000 روپیہ دیں گے، ایسا نکما ثابت ہوا کہ وہ کہنے لگا
क्या होता है, इमाम भी सही नहीं मिलेगा तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। इमाम अगर गलत मिल गया आपकी नमाज गलत हो जाएगी। पढ़ा लिखा नहीं था वो 1000 का भी मिल जाएगा, 3000 का भी मिल जाएगा, जैसा पैसा वैसा तमाशा होगा। जैसा आप पैसा फेंकेंगे वैसा ही तमाशा देखेंगे। हर काम में क्वालिटी देखी जाती है, क्वालिटी। एक जमात में काशी साहब थे, अजान दे रहे थे, अजान देते देते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान दे रहे थे, नमाज नहीं थी। एक से दूसरे रास्ते से जा रहा था, गाड़ी जाकर बैठ गया और कहा कि आने वाला मैं बताता हूँ। बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, समाज आता है, आया उधर से बैठ गया मस्जिद में, मौलवी साहब अजान देकर निकले, अल्लाहु रब्बा हाज़िल दावत में हो सलात लाए से जो गुस्सा आया से ने कहा इसी तरह अजान नहीं जाती है, किसी की आवाज में अजान देते हो, अजान देनी थी तो दाऊदी में क्यों नहीं दिया, अजान देनी थी तो तुम बिलाल हबशी की आवाज में अजान देना, किसी की आवाज में अजान दे रहे हो। मस्जिद आते से चुपचाप बैठ 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तराशते हो। ऐसा जब मिलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है आपको सही नहीं मिलेगा, क्वालिटी सही नहीं मिलेगी। आपका खाना स्टैंडर्ड हो गया, आपका लिबास स्टैंडर्ड हो गया, आपका दस्तरखान स्टैंडर्ड हो गया, आपकी सवारी स्टैंडर्ड हो गई। वही पैसा अगर आप मस्जिद में लगाए होते, वही पैसा ईमान में लगाए होते, वही पैसा कुरान पर खर्च किए होते, मेरे दोस्तों पैसा बोलता एक दिन जब अल्लाह फैसला देता जहन्नम में जाओ, जन्नती जन्नत में जाओ, तो पैसा कहता है अल्लाह इसको तो जहन्नम में भेज रहा है, लेकिन ए मेरे मौला परसोनी का जलसा हो रहा था, आपने कुरान पर खर्चा किया था, वो पैसा बोलेगा ए अल्लाह इस गुनहगार को इसके बदले में बख्श दे। पैसा भी बोलता है, मैं कहूँगा हाँ हाँ पैसा बोलेगा। आप कहते कैसे, अल्लाह ताला जहन्नम से पूछेगा, अल्लाह जन्नत से पूछेगा, ऐ जन्नत तेरा पेट भरा या नहीं, ऐ जहन्नम तेरा पेट भरा या नहीं, तो जहन्नम कहेगा या अल्लाह हल में मजीद, हल में मजीद, या अल्लाह डाल दे, या अल्लाह और है तो डाल दे। पास में ज़बान नहीं है लेकिन जहन्नम बोल रहा है, उसी तरह ये पैसा बोलेगा ए अल्लाह ये हमारा बच्चा ये कुरान पर खर्च किया है, हमारी औलाद अच्छी जगह पैसा खर्च किया है, ये पैसा बोलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आप हज़रात की तनख्वाह बढ़ाइए, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ, इसको अपने गरीबान में नजर डालकर सोचिए। आज हमारा इमाम परेशान क्यों है, आज हमारा इमाम 2 बजे रात में अपनी बीवी से बात करता है, अपनी बेटी से बात करता है, आप नहीं समझते हैं। मैं सुना हूँ उसको लगा रहा है 2 बजे रात में बीमार बच्ची के लिए रो रहा है, उसकी बीवी अलग अलग से आंसू गिरा रही है, वो कहता है 8,000 की तनख्वाह है वो भी टाइम से नहीं मिलती है, मैं करूँ तो क्या करूँ। कितने लोग जान बचाव कर देते हैं, कितने लोग आज के हालात के शिकार हो चुके हैं। हम समझते हैं उलमा कीच वाले लिबास पहनते हैं, हम समझते हैं उलमा अच्छा खाना खाते हैं, तो उलमा की बातों को भी तो हमें याद करना चाहिए था कि क्या आप ही की तरह वो भूगोल बन करके रहे, आप ही की तरह वो लिबास गंदा पहन कर रहे। अरे मुसलमानों उलमाओं वाला साधु रख दिया, ये उलमा नबियों के वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं, इन पर पैसा लुटाना ये वारिस है, इनकी जरूरत को पूरी करना अल्लाह ताला अजर अजीम से नवाजेगा। इसलिए कटौती मत कीजिए, इनके पेट को मत काटिए, नहीं तो जानते हैं मामला क्या होगा। चौधरी था, चौधरी नमाज नहीं पढ़ता था, इमाम साहब ने सोचा ऐसी नसीहत करो कि नमाजी बन जाए, नमाज पढ़े। बात हो गई साथ में और चौधरी से जाकर चौधरी साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ के
पर बैठते हैं फिर नमाजी हो जाते हैं। आप चलिए नमाज पढ़िए और याद रखिए एक चिंता लगाइए 40 दिन नमाज पढ़िए। आप जब 40 दिन नमाज पढ़ेंगे तो 10 किलो दूध देने वाली भैंस में आपको दूंगा। सोचा कि भाई 40 दिन की तो बात है, नमाज पढ़ो और आप 10 किलो दूध देने वाली भैंस ले लो। खुशी से पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते जब 39वां दिन आया तो चौथे दिन क्या बात है, सुनिए 39वां दिन है, आज 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहाँ है? इमाम साहब ने कहा एक दिन और मुकम्मल कर लीजिए, आज 39वां दिन है, कल 40वां दिन है। जब 40वां दिन आया इमाम साहब ने बताया, चौधरी ने नमाज मुकम्मल कर ली। उसके बाद इमाम को बुलाया और कहा इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, आप जल्दी से 10 किलो दूध देने वाली भैंस दे दीजिए, इतना सुनना था। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने तो इसलिए 40 दिन कहा था कि जो आदमी 40 दिन मुकम्मल नमाज पढ़ लेगा तो और ये सवाल नहीं करेगा, ये कहेगा कि आपने सही रास्ता दिखाया है, आप अल्लाह वाला रास्ता दिखाए हैं, नबी वाला रास्ता दिखाए हैं। मुझे ये भैंस नहीं चाहिए, लेकिन 40 दिन के बाद भी आप मांग रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है। खाना आप दे रहे हैं तो खाता हूँ, कपड़े आप दे रहे हैं तो मैं पहनता हूँ, इधर बगल ईद में आप खर्च करते हैं, लिबास पहन कर कार में जाता हूँ, कैसे दे सकता हूँ? चौधरी ने कहा मैं इस बात को जानता था कि जो खर्च अखराजात मेरे घर से पूरे होते हैं, तनख्वाह मैं देता हूँ, खाना मेरे घर से जाता है, इधर के कपड़े मैं बनवाता हूँ, तो ये इमाम 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहाँ से देगा? अरे इमाम साहब मैं भी कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। सुनिए 40 दिन तो नमाज पढ़ा था मगर किसी नमाज में वजू नहीं किया, सारा नमाज में वजू नहीं पढ़ा। अब बताओ मेरे भाई, जब नियत उसकी सही नहीं है तो काम कहाँ से सही होगा? इसलिए पहले अपने अंदर अमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा और अपनी नियत को साफ करनी होगी, तब जाकर के ये हमारा काम बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक मिसाल है, ये लाइन से बच्चे जो भाई बहन की शक्ल में बैठे हैं, एक बहन है और ये 4 भाई हैं। आप एहसास कीजिए ये घर का मंजर क्या होगा? एक घर से सारी औलाद पढ़ी लिखी आज स्टेज पर बैठी है। मेरे दोस्तों यही कहे दिल से आप भी आज इसको आप इस्तेमाल में लाइए, इंशाअल्लाह जितने बच्चे हैं सबको पहले आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह, सबको बनाएंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले एक पैगाम दे रहा हूँ, आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए, आगे बढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में डालिए, उससे बेहतर से बेहतर इंजीनियर बनाइए, ताकि हमारे घर का कोई काम हो इंजीनियर हमारा काम आ जाए। अच्छा से अच्छा डॉक्टर बनाइए ताकि हमारे घर का इलाज डॉक्टर कर सके। हमारे भांजा हमारे बहनोई का भांजा, मेरे बहनोई का भांजा, अल्लाह आपने कुरान बना और अपने से मौका दे दीजिए, मैं आपसे कुरान पढ़ गया हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अब जानते हो क्या किया? शहर पटना में गया, करना शुरू किया, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हुआ, इंटर निकाला। उसके बाद बाप से कहा कि अब्बू अब मैं और आगे बढ़ूंगा, ऐसा सिखाते देते रहिए, मेरा कमाल देखते रहिए। अल्लाह अकबर, ईद में इतना नंबर हासिल किया कि काले वाले ऑफर देने लगे, तेरे लायक है, तेरी यूनिवर्सिटी के लायक है। मेरे दोस्तों लड़का हाफिज़ कुरान, हिम्मत बढ़ती है, इंसान कहां से कहां पढ़ लेता है। जब हिम्मत टूट जाती है इंसान फिसल जाता है। मोहम्मद साहब ने हिम्मत की तो बच्ची ऐसा बनकर के दिखाई, 57 पारे सीने में महफूज कर ली। मैं दुआ देता हूँ अल्लाह इस बच्ची की लंबी उम्र अता फरमा और इस बच्ची के सीने में 30 पारे को महफूज फरमा दे और जहां जहां ये
بچی جائے گی قال اللہ اور قال رسول کی آواز ہوگی اور اس سے نہ جانے کتنے لوگ پڑھ لکھ کر عالمہ بنیں گی. یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو. آج ایک آدمی عالم دین بنتا ہے تو پورے علاقے میں عالم دین کی وجہ سے دین پھیلتا ہے. تعلیم کی وجہ سے اس کے اندر ایمان کی خوشبو آتی ہے. اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دین کو مضبوط کیجیے. سب سے پہلے آپ دینی تعلیم کو مضبوط کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بتائیے آپ کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری ماں بہنیں بہت بیٹھی ہیں. ایک پیغام ماں بہنوں کو دے رہا ہوں. آپ لوگ بھی اس کو یاد رکھیے. ماں بہنیں بھی یاد رکھیں گی. یہ پیغام بہت بڑا ہے. اگر ماں بہنیں اپنے دل میں میری بات کو اتار رہی ہے, قسم خدا کو میں سمجھ آنے کی بات نہیں ہے. یہ بات محمد رسول اللہ کی ہے. زبان میری ہے, بات رسول اللہ کی ہے. تم بڑے بڑے اجلاس میں جاتی ہو, سب سے زیادہ حصہ لینے والی آج ہماری ماں بہنیں ہیں. جیسے میں ایک پیغام مجھے دے رہا ہوں. دنیا کے اندر میری ماں بہنوں 4 کام مت چھوڑنا زندگی میں. صرف 4 کام. 5واں کام کا ذکر نہیں ہے. رسول اللہ نے 5واں کام کا ذکر نہیں کیا. صرف 4 کام میری ماں بہنوں اپنے دل میں اتار لو. قسم خدا کی یہ چیلنج ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے. چیلنج ہے. یہ غلط نہیں ہو سکتا جو میں بتانے جا رہا ہوں. اے میری ماں بہنوں, تمہاری وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے. تمہاری وجہ سے رسم و رواج پیدا ہوتا ہے. تمہاری وجہ سے رنگ برنگے خرافات حاکم ہوتے ہیں. تمہاری وجہ سے شادی بیاہ میں معاشرہ ہمارا خراب ہو رہا ہے. گیت نہیں گاؤ گی تو شادی نہیں ہے. اگر اب تک نہیں لگاؤ گی تو شادی نہیں ہے. پچھاور نہیں کرو گی تو شادی نہیں ہے. جیسا کہ تم سمجھتی ہو میری باتوں کو میری ماں بہنوں یاد رکھو. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 4 کام کو اپنے ذہن میں رکھو. نمبر 1, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں بہنوں 5 وقت کی نماز کبھی مت چھوڑنا. 5 وقت کی نماز کبھی مت چھوڑنا. اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر تم چاہ رہی ہو جنت لے لینا اللہ سے تو 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھو. 5 وقت کی نماز اگر نہیں پڑھو گی جنت نہیں ملے گی. ہم اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے ہمیں جنت نہیں ملے گی. جنت لینے کے لیے ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہوگا. مانو گے انشاءاللہ. میری ماں بہنوں کے لیے اسپیشل حدیث بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو. رات بھر تک جاگا کر لے گی مگر 5 منٹ کی نماز نہیں. 5 وقت کی نماز مولانا صاحب سب پڑھتے ہیں. نماز کی بات رات بھر گانا گائے گی. لگ بھگ 1 مہینے میں کبھی 20 کبھی 15 کبھی 25 جلسہ کرتا ہوں. جب اس کا دور آتا ہے تو بات ہوتی ہے. اس 25 رات میں میری آواز نہیں بگڑتی, لیکن ایک رات میں اس کی جو آواز بگڑ جاتی ہے وہ مہینوں کی اسی طرح آواز میں رکھتے ہیں. یہ میری ماں بہنیں کرتی ہیں. منع کرو. جانتے ہیں تجربے کی بات بتاتا ہوں. جب میں اپنے بیٹا کی شادی کی, میں نے اپنے بیٹا کی شادی کی, جو آئی تھی سے الگ تھی. رشتہ ہے تو کچھ نہیں پڑے دکھانا ہی پڑے گا. اس میں کتنے بچے بڑھتے یہ چانس بہت کم نہ ہے. ہمارا بیٹا بیٹی کے دیا ارے اتنے نہ دیا
گھر میں شادی یہ نکاح ہو، یہ شادی ہو رہی ہے تو اس پر آواز اٹھا رہی ہے، یہ بات کیا کہنا چاہتی ہے؟ اگر آواز آ جائے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر چل اس کا اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ تلاش نہیں ہے۔ سب سے پہلا کسی سے نہیں کرتا، مولوی سے ضرور کرتا ہے، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ یہ کسی سے پردہ نہیں کرے گی، ایک مولانا کو راستہ سے جائے، حافظ کو راستہ سے جائے ضرور پردہ کرے گی، لیکن اس میں بھی گڑبڑی کر دیتی ہے، جانتے ہیں اب پردے سے پردہ رہتا ہے جلدی سے پردہ کرے گی۔ آنچل تو اس کا پورا ہوا کا بہت رہا، اب کہاں سے تیزی سے سر پہ آنچل آئے؟ صحیح بڑا کی بڑی یہ ماں بہنوں کی خرابی ہے۔ اے میری ماں بہنوں سنو، تم کو پتہ لگ جائے گا، مجھے اب تھوڑا بولنے دے دو۔ ایک کافر کی بیٹی جنگ سے پکڑا کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے دیکھا کہا اللہ کے رسول یہ جنگ سے گرفتار ہو کر آئی ہے، سزا کے قابل ہے، اس کو سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی کوفی والی چادر اتارا اور اس بیٹی کے سر میں رکھا کہ بیٹی پردہ کر پردہ کر پردہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پردہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو جنگ میں ہمارے لیے دشمن ہو کر آئی۔ رسول اللہ نے جواب دیا اے میرے صحابہ کیا تم چاہتے ہو کہ کافر کی بیٹی اپنے گھر بھی ننگا رہے اور رسول اللہ کے یہاں بھی ننگا سر رہے؟ یہ رسول اللہ کا کلچر ہے، یہ رسول اللہ کا سماج نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ پردہ میں رسول اللہ نے ڈال دیا، کہاں تمہارا گھر ہے؟ اے اللہ کے رسول سونا جگہ میرا گھر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے صحابہ آگے آگے چلو، پیچھے پیچھے یہ بیٹی جائے گی۔ سنو ذرا غور سے، آگے آگے تم چلو، صحابہ پیچھے پیچھے تم چلو۔ لڑکی کو پیچھے رکھا، صحابہ آگے بڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ راستہ جہاں بھول جاؤ گے یہ میری بیٹی مجھے بتائے گی، لیکن اس بیٹی کو آگے مت کرنا، ہو سکتا ہے آگے آگے صحابہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ لڑکی جا رہی ہے۔ جہاں راستہ بھول جاتے تھے یہ لڑکی اشارہ کر دیتی تھی، صحابہ مڑ جاتے تھے، گھر پہنچا دیے۔ اس کے بعد جب بھائی نے دیکھا میری بہنا دو صحابہ کے ساتھ آ رہی ہے تو بھائی نے کہا کہ کہاں گئی تھی؟ میں تو جنگ میں تھی، گرفتار ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں چلی گئی۔ یہ بھیا میں جان رہی تھی کہ رسول اللہ ہوگی وہاں کے بڑے ہوں گے، لیکن میں نے تو ایسا پایا ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا ویوہار۔ اے میرے بھائی فوراً میں کلمہ پڑھ کر کے آپ کے دربار میں آتی۔ بھائی نے کہا پھر دیر کیوں ہو گئی؟ وہ کہنے لگی بھولے بھیا میرا دل مچلنے لگا کہ کلمہ میں پڑھوں گی کوئی اچھی بات نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ میرا بھائی بھی پڑھے، چل میرے بھائی دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کا کلچر تھا۔ آج ہماری ماں بہنوں کا پردہ کہاں چلا گیا؟ یہ ہمیشہ بے پردہ رہتی ہے، تو پردے کا خیال رکھتی ہے۔ گھر میں حسود ہے، گھر میں دیور ہے، گھر میں جٹھارا اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ آج آپ کا یہ سارے اچھا سے میک اپ کر لو، زینت اچھی کر لو، اور پتہ ہے شوہر کہتا قسم خدا کی ان بیویوں پر مجھے ان عورتوں پر تو غصہ آتا ہے کبھی کبھی جب تم شوہر کے سامنے سنگھار کرو نا، تمہیں نظر کی عادت سے
ان شوہروں کو کبھی نہیں دیکھنے کا موقع نہیں دیتی کہ تمہارا سرزینہ کیسا ہے، تمہارا سرکار کیسا ہے، اور جب تم گھر سے نکلو گی تب دیکھو پورا گھر کا آئٹم نکال دے، گلے لگا نکال دے، ناک لگا نکال دے، ٹیکا لگائے، اچھا سے پاؤڈر لگائے، سب سے بہتر سب سے اسمارٹ کا کپڑا وہ نکال کر پہنائے پہنے گی اور بازار جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں میری ماں بہنوں یہ کس کے لیے بھی بڑا سکار کر رہی ہو؟ تمہارے شوہر کو بلا دیا اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور تمہارا مسکر کے گھر میں رکھتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں ایک نمبر پر نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو 30 روزے رکھو، یہ تمہیں ہر حال میں رکھنا ہے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے روزے تمہارے چھوٹ گئے ہیں، کیونکہ شریعت نے تمہیں ایسا روک لگا دیا ہے تو اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا بعد میں، لیکن اگر نفلی روزہ ایسا روزہ مفتی خورشید کو معلوم ہے، یہ مولا وحید الزمان صاحب سے پوچھے گا تو معلوم نہیں ہے، ایسا روزہ رکھنا ایسا روزہ، لیکن میری ماں بہنوں یاد رکھو رمضان کے روزے میں اپنے پتی سے اپنے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کا فرض ہے، باقی جتنے بڑے رکھو۔ نقلی روزے کا پاور میرے اندر ہے، بغیر میرے اجازت کے تم روزہ نہیں رکھ سکتی ہو، اور رمضان کے روزے پاور سے باہر ہے، اس لیے اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا پیغام ماشاءاللہ روزے تو بہت ہیں۔ تیسرا نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے تو اپنا شوہر کا فرما بردار بن جاؤ، خوب عزت کرو، خوب تابعداری کرو، ہارا تھکا آیا ہے بازار سے اگر کھانا نہیں ہے تو اس کو بلا دیا کرو، کھانا زیادہ باسی ہے جلدی سے پکا لیا کرو، تھکان ہے دوا لیا کرو۔ یہ میں نہیں کہتا میری ماں بہنوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے شوہر کو خوب عزت کی نظر سے دیکھو، اس طرح سے جیسے سمجھو کہ تمہارے سامنے چاند اور سورج دکھا ہے، تب محبت بڑھے گی۔ نہیں تو یہاں سے تم کہو اے نسیمہ کی امی میں بنگلور جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جائیے، بنگلور گیا آپ اس کو نہیں ملا تو فون لگایا السلام علیکم نسیمہ کی امی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نسیمہ کے پاپا، لیکن مزاج کی عورت صحیح نہیں تھی اور وہ ادھر سے سلام کیا السلام علیکم امی کی امی، کیا پوچھا تھا کیا فون کے لیے کیا ضرورت بتا رہا فون کے لیے، دیکھنا جب سے ہم نے وہ لوگ کام کیا تھا کھانا کو ہمارا سے سوتے کی جگہ دیکھیں کھانا ملتا تھا، سونے کی جگہ نہیں، سونے کا ہوتا کھانے کی جگہ نہیں، اب آواز آتی ہے کہ جیسے تو ہر چاند مارو سب تو ہر تاوا۔ اے میری ماں بہنوں تمہیں جنت کمانا ہے نا تو جنت کے لیے تیسرا کام بھی تمہیں کرنا ہے، اور وہ کام ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4 میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी मां बहनों, 4 नंबर की बात याद रखो। नंबर 4 में सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अल्लाह ताला ये तोहफे को कबूल फरमाए। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये मुझे पेश किया है, अल्लाह उनकी तबीयत में, सेहत में, जवानी में अल्लाह बरकत अता फरमाए और खूब खूब अल्लाह ताला तरक्की से मालामाल फरमाए। तो मैं तुम्हारा बात कर रहा था कि नंबर 4 में ये बात आ रही थी कि जब वहां से वो आवाज आई, क्या जवाब दिया? कहने लगा कि सुनो, गुनाह नहीं मिल रहा है और यहाँ से जब से मैं हूँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसको तो जवाब अच्छा से अच्छा देना चाहिए। लेकिन मेरी माँ और बहनों, अगर जवाब सही नहीं दी तो उसे ठेस लगेगी और वो नाराज होगा। और सरकार ने 4 जुमले कहे, नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 में रमजान के रोजे, और नंबर 3 में शौहर की खिदमत, और नंबर 4 में अपनी इज्जत की हिफाजत। अपनी इज्जत को बचा लेना, ये शौहर की अमानत है मेरी मां को। इस इज्जत को हिफाजत से रखना। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं जन्नत के। जिस दरवाजे से चाहो गिनते जाओ, जिस दरवाजे से चाहो अंदर चले जाओ। ये मैं नहीं कहता, सरकार मदीना कह रहे हैं। 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे जो माँ बहने ये 4 काम करेंगी। आप जाकर चारों काम करवाइएगा कि नहीं करोगे? कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप अपने घर में मेहनत कीजिए। आप पढ़ते हैं, मेहनत नहीं करते, घर पर मेहनत कीजिए, अपनी बहन बेटी पर मेहनत कीजिए, अपनी बीवी पर मेहनत कीजिए, तब बाहर मेहनत कीजिए, फायदा होगा। अगर आप अपने घर में मेहनत नहीं करेंगे, बाहर मेहनत करते रहेंगे, मेहनत नहीं होगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए ये काम आप करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे? पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और मेरी माँ बहनों, ये 4 काम जो मैं बताया हूँ, आज के जलसे में फजर से कोशिश करो कि इंशाअल्लाह फजर से नमाज शुरू करेंगे। अल्लाह ताला एक माह अगर नियत कर ले, मेरी माँ बहनों फक्र होगा कि परसौनी के जलसे से एक माह ने फजर की नमाज से नमाज शुरू की है, इंशाअल्लाह काफी हो जाएगा। इसलिए इस अहद को बिल्कुल अज़्म करने की मैं इस काम को करूंगी और आप हाथ में इसको रखिए, इंशाअल्लाह घर में जाकर इस पैगाम को पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जितने लोग इसमें शरीक हुए हैं उन तमाम लोगों की अल्लाह से बरकत दे, बरकत दे और खूब खूब अल्लाह ताला सिरातुल मुस्तकीम अता फरमाए। एक बात करता हूँ कि जैसे आपकी कोशिश होगी वैसे अल्लाह की मदद, ये मेरा तजर्बा है। आपकी जैसी मेहनत होगी, आपकी जैसी कोशिश होगी, अल्लाह उसकी बरकत अता फरमाएगा। कोशिश गलत होगी, गलत फायदा मिलेगा, कोशिश सही होगी, सही फायदा मिलेगा। ये आप अपनी जिंदगी में उतार लीजिए और फिर करके देखिए वैसा होता है या नहीं। सदर आलम का पैगाम है, इसको याद रखिए। इंशाअल्लाह रहमान हमारी जिंदगी कामयाबी से गुजरेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और पंजाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।